ہونا ہے. اور ایک بہت بڑی ہستی کا ذکر ضرور کروں گا دوستوں جن کا آج قوم میں سلسلہ قادریہ حضور غوث اعظم کے فیضان نظر. ٹھیک سلسلہ قادریہ کی بہت پنجاب میں روحانی شخصیت, آج ان کا عرس ہے. کل جشن تھا وہاں پر, اخبار میں بھی دوستوں نے پڑھا ہوگا. میری مراد حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ. دیکھیے اولیاء کرام پر تو ہی باتیں کروں گا بس. مقصد یہ نہیں ہوتا کسی کا ذکر کرنا, مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی سب کی وہاں رجسٹر میں ہاتھ. دوستوں یہ یاد آئیں گی, آپ کو پتہ ہے کبھی اس عالم برزخ میں جب یہ رجسٹر کھلے گا تو پھر آپ کو یاد آئیں گی. بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے, جہانگیر کی حکومت تھی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مدرسہ دہلی میں. آپ شاید دوسروں کو بہت کم پتہ ہے کہ آپ کے 100 صاحبزادے تھے, 99 کا انتقال ہو گیا. ایک ہی صاحبزادے بچے تھے جن کے ساتھ وہ گجرات کے رہنے والے تھے, دہلی کے رہنے والے تھے. وہ وہاں اس حالات کے باوجود پھر آپ دہلی آ گئے تھے. پھر مطلب ہے کہ آپ کو محدث دہلوی کہنے لگے سب لوگ. شاہ عبدالحق محدث دہلوی اہل حدیث کے, آپ دیوبندی کے, سارے لوگ ان کو مانتے ہیں اس بات میں. تو میں یہ کر رہا تھا بڑے کتنے بڑے عالم ہیں, لاکھوں ان کے شاگرد. ان کو جہانگیر کسی بات پہ خفا ہو گیا. اس زمانے میں وہ گرمی کی چھٹیاں کشمیر میں گزارنے آیا ہوا, کسی کشمیر میں ہمارے آیا ہوا تھا. تو اس نے طلب کیا پولیس کے ذریعے اور شاہ عبدالحق سے کہا محدث دہلوی سے کہ تم مطلب ہے کہ ٹھیک 2 دن کے اندر میری حدود سے باہر نکل, ورنہ میں تمہیں سزائے موت دوں. جہانگیر تھا بھی عجیب آدمی, آپ جی توجہ سننے والی بات کام آئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہانگیر نے فوراً حکم دیا کہ آپ محدث دہلوی کو بھائی 2 دن کے اندر تو میری حدود چھوڑ. دیکھیں وہ شخص جس کے لاکھوں شاگرد, مدرسہ عالی شان بلڈنگ, بڑے پریشان ہوئے. اس بات سے پریشان نہیں ہوئے بلڈنگ کہ یہ میں کہاں جاؤں. آپ نے ارادہ کیا کہ کابل کی طرف نکل جاؤ. تو جب وہاں سے وہ چلے تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہاں حضرت میاں میر صاحب ہیں, چلو وہ اولیاء کاملین کو نہیں مانتے تھے, تصوف کو نہیں مانتے تھے. اس سے پہلے, اس بات سے پہلے تو کیا ہوا, وہ انہوں نے سنا یہاں میاں میر صاحب ہیں, اچھے آدمی ہیں, بزرگ آدمی ہیں, چلو میں جا کے نا ان سے دعا کرا دوں. آپ اپنے بیٹے کے ساتھ گئے. حضرت میاں میر صاحب دوستوں کو پتہ ہے نہر کے کنارے جہاں آپ کا مکان تھا, وہاں پر وہ گئے. لاہور جب آئے انہوں نے جایا کہا شیخ بات یہ کہ آپ مہربانی فرمائیں, جانتی ہیں کہہ دیا ہے ہم کہاں جائیں گے, ہم در بدر ہم نے اتنی مشکل سے مدرسہ بنایا ہے اور میں کہاں ٹھوکرے کھا کر کروں گا تیار ہے میں اور میرا بیٹا. بڑے وہ روحاتو آدمی ان کا. تو انہوں نے کہا جاؤ مولانا صاحب فکر نہ کرو, آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا, آپ دہلی میں ہی رہیں. کیونکہ یہ اولیاء کاملین کے بارے میں زیادہ اچھا اعتقاد نہیں رکھتے تھے. انہوں نے سوچا کہ کہہ یہ جہانگیر سے جا کے کہیں گے کہ بھائی ان کو باہر ہو. پھر مطلب ان کو خیال آیا, دوسرے دن صبح پھر ہو گئے اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ مطلب ہے جی کہ شاہ عبدالحق صاحب نے حضور آپ نے جو سفارش کرنی جہانگیر سے جلدی کرنی, ایسا نہ اس کا تاب آ جائے. تو میاں میر صاحب کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کیا بات کرتے ہو مولانا صاحب, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے دنیا کے بادشاہ سے سفارش کرنے کی, میں اس سے سفارش نہیں کروں گا جو زیادہ کتنے قادر ہو, میں اس سے سفارش کروں گا جو قادر ہو قدیم. اور میں نے جب تم سے کہہ دیا کہ تم یہی رہو گے, تمہیں کوئی نہیں نکالے گا, تو پھر تم کیا فکر کرتے ہو. تیسرے دن جب دوسرے دن جہانگیر کا انتقال ہو گیا, ان کے کہنا پورا ہو گیا کہ تمہیں یہی رہے گا. بات سمجھ آئے گی. بس آخری بات یہ بات جو اگلی عرض کرنے لگا ہوں, یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شاگرد تھے, وہ مرید تھے حاجی صاحب. دیکھیں سب سے مستند اولیاء کرام کی اس حوالے سے تعریف ہے وہ شہزادہ دارالشکوہ نے. کتاب کا نام ہے سفینۃ الاولیاء. ٹھیک, اسے مستند کتاب اس زمانے کے بارے میں پڑھی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ شہزادہ دارالشکوہ جو تھا, آپ کے وصال کے بعد ایک دن ان کے خاص مرید خاص حاجی صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا شیخ حاجی صاحب کوئی ایسی بات بتائیں جو شیخ کی زندگی میں ہمیں نہ پتہ چلے. انہوں نے کہا ایک بات تو ہے, شیخ نے بڑی سختی سے کہا تھا کہ میری زندگی میں کیا
کہنے لگے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا مجھے بٹھا کے اور لوگ بیٹھے تھے کہ ایک مطلب ہے کہ بکھر میں جو ہمارا بکھر ہے، کہنے لگے جی بکھر میں رواج تھا کہ اگر کسی کا ڈور ڈنگر نہ ہو نا، جانور نہ ہو اور بہت سارا سامان نہ ہو، گھر سجا ہوا نہ ہو، تو اس کی لڑکی کا رشتہ کوئی نہیں دیتا، ایک طریقہ تھا رواج۔ تو کہنے لگے جی کہ وہاں پہ ایک گھر تھا، بھائی صاحب کہنے لگے، وہاں میاں صاحب فرمانے لگے میاں صاحب کہ وہاں ایک گھر تھا، وہاں پر جس کو ایک غربت کا انتہا تھا، ان کے پاس روٹی کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہنے لگے ان کے گھر ایک روز فقیر آتا تھا، پانی کا گلاس مانگتا تھا اور پی کے چلا جاتا تھا، اس کی لڑکی پانی دیتی تھی، جوان ایک ہی لڑکی تھی، غربت کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو مطلب وہ پانی پلاتی تھی، فقیر اس کو دعائیں دے کے چلا جاتا۔ ایک دن اس لڑکی کی ماں بہت رو رہی تھی، پریشان تھی، تو لڑکی نے کہا ماں جو پانی پینے روز فقیر آتا ہے وہ مجھے دعائیں دیتا، تو اس سے تو تم بات کرو کہ میری شادی کی دعا کرو۔ اس نے کہا اچھا۔ دوسرے دن اس نے کیا کیا، جب فقیر آیا تو بڑھیا چڑھ گئی، کہنے لگی کہ بات ہوئی چاچا، پانی بھی پینے آتا ہے، دعائیں بھی دیتا ہے، تیری دعاؤں کا ہمیں کیا فائدہ کہ نہ ہمارے ادھر کھانے کو ہے، نہ ہمارے ادھر کچھ ہے، غربت کے سبب ہمیں کوئی رشتہ نہیں دے رہا ہے، تو دوستوں ہم کیا کریں؟ تو نے کہا اچھا چل تم میرے ساتھ، یا میرے فرمان لگے، فقیر نے کہا چل میرے ساتھ۔ کافی دور پر لے گیا تو وہاں پہ ایک بہت بڑی دکان تھی جس میں دنیا کی ہر شے تھی، کھانے پینے کیا، کپڑا لتا کیا، ہر کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ نہ ہو۔ وہاں ایک بنیا بیٹھا ہوا، اس نے بڑھیا سے کہا کہ تو جو ہے نا، بڑھیا سے کہا بھی تجھے جو چیز ضرورت ہے نا تو یہاں سے دے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک بات یاد رکھ، کبھی ذخیرہ نہ کرنا، کبھی ذخیرہ نہ کرنا، ٹھیک۔ اب کیا ہوا، وہ بڑھیا نے پہلے تو گھر سجایا، سامان مارتے تو کھانے پینے کی چیزوں سے گھر بھر دیا، ٹھیک ہے، ڈور ڈنگر کا انتظام کر دیا۔ پھر اچھا یہ بھی کہا تھا فقیر نے کہ بھائی بنیا سے تجھے جتنے نقدی چاہیے وہ بھی لے جاؤ، وہ انعام سب کچھ ہو گیا، رشتہ آ گیا، رشتہ آ گیا۔ اس نے ایسی شادی کی کہ پورے علاقے میں مشہور ہو گئی، یار اتنی شاندار شادی، اتنا زیادہ جہیز آج تک کسی نے دیا ہی نہیں۔ جب لڑکی رخصت ہو گئی شان، اب بڑھیا کی ہو گئی نیت، اس نے سوچا کوئی ذخیرہ کرنا چاہیے۔ اس نے پہلے تو جی گندم چندم لا کے نا کھانے پینے کا سامان خریدے گا۔ دوسرے دن اس نیت سے گئی کہ آج میں بہت سارا کپڑا لے کر آؤں۔ جب وہاں پر گئی تو وہاں پہ دکان کا نام ہی نشان چٹیل میدان پڑا ہوا۔ حاجی صاحب کہنے لگے، میاں میر صاحب نے فرمایا کہ میں چٹیل میدان پڑا ہوا، نہ دکان تھی، نہ بنیا تھا، نہ کوئی تھی۔ کہنے لگے بڑھیا بڑی پریشان۔ اب کیا ہوا، کئی سال کے بعد وہ فقیر جو تھا اس بڑھیا کو مل گیا، بڑھیا نے اسے پیر پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ تو بتاؤ دکان کہاں گئی، میں وہ بنیا کہاں گیا؟ اس نے کہا دیکھ میں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تو مطلب ہے جی کہ اپنا ذخیرہ کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی چیز نہیں، اگر تو ذخیرہ کرنے کے لیے نہ لیتی تو ساری عمر کا تیرا وہ ذریعہ تھا، تو نے خود ہی وعدہ خلاف دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تو یہ تو بتا کہ مطلب ہے جسے فقیر سے کہا یہ تو بتا کہ بھائی وہ سب کچھ کھا گیا اور کہاں گیا؟ فقیر نے کہا بتا تو میں دوں گا لیکن پھر دوبارہ تجھے نظر نہیں آئے۔ بڑھیا نے کہا بتا۔ اس نے کہا بھائی وہ مال جنس، کھانا پینا، کپڑا لتا، سامان، دکان، بنیا، سب کچھ میں خود ہی سب کچھ۔ اس پہ حاجی صاحب نے کہا میاں میر صاحب حضرت ان دنوں آپ بکھر میں تھے، مجھے پتہ ہے وہ آپ ہی تھے، آپ بکھر میں تھے، مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ آپ ہی تھے۔ میاں میر صاحب نے کہا چپ کرو یار، ان باتوں میں کیا رکھا، چپ کرو۔ اب یہ ہمیں میاں میر صاحب سبق ملا اس واقعے سے، یہ ہے کہ اللہ کے ولی سے کیے ہوئے وعدے کو کبھی توڑنا نہیں چاہیے، جو وعدہ کر دو اس پہ قائم رہنا چاہیے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ۔ کے حوالے سے 3 سبق دیے آپ کو، خواجہ بہاؤالدین سے 3 سبق دیے میاں میر صاحب کے حوالے سے۔ پہلا سبق یہ ہے کوئی اتنا بڑا بھی عالم ہو، فقیر کا معاملہ جو ہے نا وہ خدا، اس کا تعلق خدا سے، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ وعدہ جو ہے نا کبھی وعدہ خلاف بات ختم ہوئی، میں اعلان کر دوں اپنے